دوستوں، جو ساری عمر نہ مل سکا، آج رمضان کی 8 تاریخ منگل کے دن سورۃ الکوثر اور یا اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خاص وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ والوں، ماہ رمضان کا 8واں روزہ ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے رحمت کا عشرہ ختم ہو رہا ہے اور آج رمضان کی 8ویں تاریخ ہے۔ رمضان کا 8واں روزہ ہے۔ سورۃ الکوثر پڑھنے والا رب کریم سے خزانے بھی مانگے گا تو رب کی ذات دینے پر قدرت رکھتی ہے۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، کیونکہ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں سورۃ الکوثر کو پڑھتا ہے اور سورۃ الکوثر آپ کی تقدیر کے بنتالوں کو کھول دیتی ہے۔ سورۃ الکوثر جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، سورۃ الکوثر جسے کامیابیوں کا وہ راز کہا جاتا ہے کہ جب کوئی بندہ 8 رمضان منگل کے دن سورہ کوثر پڑھنا شروع کرتا ہے تو راستے میں کھڑے پہاڑ بھی راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ والوں، راستے میں موجود رکاوٹیں بھی ختم ہو جائیں گی، بندشیں، تمام کے تمام مسائل غیب سے ختم ہو جائیں گے۔ آج رمضان کے پہلے عشرے کو دیکھتے ہی دیکھتے وہ ختم ہو رہا ہے اور آپ لوگوں نے یہ وظیفہ بالخصوص کرنا ہے۔ سورۃ الکوثر اور یا اللہ یا محمد کا یہ وظیفہ پڑھنے سے پورے سال کے دن پھر جائیں گے۔ بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بنتالے آپ کے کھل جائیں گے، تقدیریں بدل جائیں گی، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے، گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج رمضان کی 8 تاریخ منگل کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ کرنے سے مل جائے گا۔ تو اس سے بڑھ کر آپ کو اور کیا چاہیے؟ آج ہماری تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ آج ہم لاپرواہی میں ہم وقت کی قدر نہیں کرتے۔ ہمارے پاس رب کا مہینہ رجب آیا، لاپرواہی میں گزارا، شب معراج کو لاپرواہی میں گزارا، کملی والے آقا کا مہینہ شعبان المعظم کا مہینے کو بھی ہم نے لاپرواہی میں گزار دیا، شب برات کی رات آئی اس رات کو بھی لاپرواہی میں گزار دیا، صرف یہ کہتے ہوئے ابھی تھوڑی دیر میں ذکر کرتا ہوں، تھوڑی دیر میں عبادات کرتا ہوں، تھوڑی دیر میں رب کو راضی کرتا ہوں۔ اتنے میں رجب بھی گیا، شعبان بھی گیا، اب رمضان کے مہینے کو بھی لاپرواہی میں مت گزارنا۔ یہ رحمت کا عشرہ بھی گزر رہا ہے، یہ رحمت کے عشرے کی بھی آج 8 تاریخ ہے اور اب 2 دن بعد رحمت کا عشرہ بھی رخصت ہو جائے گا۔ اللہ والوں، ابھی وقت ہے اپنی جھولیوں کو بھرنے کا، ابھی وقت ہے اللہ پاک کی ذات کو منانے کا، ابھی وقت ہے اللہ پاک سے اپنے نامۂ اعمال میں رزق بڑھوانے کا۔ اللہ والوں، ابھی وقت ہے، ابھی ہمارے انگوٹھے باندھ نہیں گئے، ابھی ہماری ناک میں روئیاں نہیں ٹھوسی گئی ہیں، ابھی اللہ پاک نے زندگی بخشی ہوئی ہے۔ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ آپ لوگ خود اپنے ارد گرد دیکھیں کہ پچھلے سال کتنے سارے لوگ ایسے تھے جو آپ کے درمیان تھے، لیکن آج وہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ پچھلے سال آپ کے کتنے رشتہ دار تھے جو حیات تھے، لیکن آج رمضان کے مہینے میں وہ حیات نہیں ہے اور آپ نے گمان تک نہیں کرا تھا کہ اس بندے کی بلاوا آ جائے گا، اس بندے کا انتقال ہو جائے گا۔ اللہ والوں، رمضان کا مہینہ ایک ایک لمحہ اس کا بڑا قیمتی ہے، اس کی ایک ایک گھڑی قبولیت کی ہے، ایک ایک لمحہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہے۔ اور آج بزرگوں کا بتایا ہوا یہ ایک عمل جو آج کی 8ویں روزے کا خاصم خاص عمل ہے، جو کوئی بندہ 8 رمضان منگل کے دن سورۃ الکوثر اور یا اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خاص وظیفہ ایک بار بتائے گئے طریقے سے کرے گا، بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر صبح پڑھے گا تو شام تک مغرب سے پہلے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ اتنا تیر بہدف ہے کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، ہر کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، ہر کام میں مشکلات،
پریشانیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، وہ جو کئی سالوں سے وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، دن رات محنت کے باوجود بھی کسی طرف سے کوئی کامیابی نظر ہی نہیں آ رہی، تو آج 8 رمضان المبارک منگل کے دن سورۃ الکوثر اور یا اللہ یا محمدو کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، عمان، مسقط، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں رمضان کی 8 تاریخ اور 8واں روزہ آ جائے تو آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ کر کے لازمی دیکھنا ہے، کیونکہ سورۃ الکوثر ایک ایسا خاص عمل ہے جسے پڑھنے والا رب کریم سے 1 لاکھ مانگتا ہے تو رب کی ذات کئی لاکھ سے نوازتی ہے، اور رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے جس میں 1 نیکی کا اجر 70 نیکیوں کے برابر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں 1 لاکھ مانگنے والے کو 70 لاکھ سے نوازا جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب کریم اپنے بندوں سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ نوافل کا ثواب سنتوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور سنتوں کا ثواب فرائض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرائض کا ثواب 70 فرائض سے بڑھ جاتا ہے۔ آج رمضان کی 8 تاریخ ہے، 8واں روزہ ہے، یہ 2 چھوٹے چھوٹے اعمال جو آپ کو میں بتا رہا ہوں آپ نے بالخصوص پڑھ کے دیکھنے ہیں۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے رب کی ذات غیب سے عطا فرمائے گی۔ رمضان کے مہینے میں یہ عمل بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے سے کرنے کی دیر ہے۔ آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں کہ آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ غیبی فرشتہ آپ کے آگے پیچھے سے گزرا ہے۔ اگر آپ کو وظیفہ پڑھتے دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم لرز جائے، کرنٹ سا محسوس ہو، یوں محسوس ہو جائے کہ آپ کے قریب سے ابھی کوئی جھرجھری گزری ہے، تو سمجھ لیے گا قبولیت ہو چکی ہے، غیبی فرشتے آ چکے ہیں۔ اب آپ رب کریم سے جو بھی مانگتے چلے جائیں گے آپ کو ملتا چلا جائے گا، رب کی ذات دیتی چلی جائے گی۔ رمضان کی قدر و قیمت کون نہیں جانتا؟ ماہ رمضان تو وہ مہینہ ہے جس میں ہر کسی کے دسترخوان کو وسیع و عریض کر دیا جاتا ہے، ہر قسم کا رزق وسیع ہو جاتا ہے، ہر کسی کے دسترخوان پر نعمتوں کا ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ صبح سحری میں رونق، افطاری میں رونق، ساری رات فرشتے آسمان پر چکر لگاتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی لاچار جو ابھی اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو جائے، رب سے دعا کرے، قرآن پڑھے، روزہ رکھے، کوئی ہے؟ اور جو رمضان کے مہینے میں رب کو راضی کر لیتا ہے، رب کو منا لیتا ہے، رب سے اپنی ہر بات منوا لیتا ہے، پھر فرشتے دروازے پر آتے ہیں، دستک دے کر آپ کے رزق اور دولت کے خزانے چھوڑ جاتے ہیں۔ آج اگر کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں خزانے لوٹنا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں اپنی نسلوں کو آباد کرنا چاہتا ہے، اپنے گھر کے بچے کو ارب پتی بنانا چاہتا ہے، اپنے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا ہے، تو آج 8 رمضان المبارک منگل کے دن سورۃ الکوثر اور یا اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار آپ نے میرے بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے۔ اگر یہ ایک وظیفہ پڑھنے سے جو بزرگوں کا بتایا ہوا عمل ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ سورۃ الکوثر صحابہ کرام کے دور میں، پیغمبروں کے دور میں بھی یہی تھی، سورۃ الکوثر پیغمبروں نے بھی یہی پڑھی، آج ہم بھی یہی پڑھتے ہیں۔ پیغمبر، صحابہ کرام، اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے پڑھتے ہیں تو ان کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے۔ سورۃ الکوثر سے ان کو فقر و فاقہ، غربت، تنگ دستی سے نجات ہو جاتی ہے، اور آج ہم بھی تو سورۃ الکوثر پڑھتے ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، ورنہ رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے جس میں ایک بار سورۃ الکوثر پڑھنا ہی کافی ہے۔ سورۃ الکوثر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جبریل امین لے کر تب نازل ہوئے جب مشکلوں کا وقت تھا،
जब नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग नऊज़ु बिल्लाह बेनस्ला कहते थे, बुरा भला कहते थे, नबी करीम की दिल आजारी करते थे, उस मुश्किल वक्त में रब्बे करीम ने सूरतुल कौसर का तोहफा अता फरमाया और फरमा दिया कि रब आपको कौसर से नवाजेगा और खैर कसीर आपके लिए है, सारा माल आपके लिए है, तो आप अल्लाह पाक की खूब इबादत करें और अल्लाह के लिए रोजा रखें, और जो आपका दुश्मन है वही हर खैर से महरूम है। यानी नबी पाक को तो हर वो चीज अता हुई कि जिसके लिए अल्लाह पाक ने सूरतुल कौसर को अता करा, और कौसर का ये तोहफा देने का मकसद ही यही था कि नबी पाक की दिलजोई फरमाई, नबी पाक को इस बात का बताया कि मेरे हबीब तू गम नहीं करना, तेरा जो दुश्मन है वही बेनस्ला है, और तुम्हारा नाम तो रहती दुनिया तक बिल्कुल सबके मुंह पे जारी और सारी रहेगा, और हम तुम्हारी नस्लों को भी कायम दायम रखेंगे। और आज देखें रब के वादे कितने सच्चे हैं, रब ने अपने हबीब को किस आला मकाम पर फाइज फरमाया, और आज अहले बैत अभी तक बाकी हैं, और उनकी अहले बैत से ही इमाम महदी आएंगे, इमाम महदी आएंगे, कुस्तुनतुनिया फतह होगा, बैतुल मक़दस फतह होगा, और पूरी दुनिया में अमन और सलामती का और पूरी दुनिया में लो इंसाफ कायम होगा। अल्लाह वालों वो दिन दूर नहीं है। ऐसे वजीफे अगर चिराग लेके ढूंढोगे तब भी नहीं मिलेंगे, जो मैं आपकी खिदमत में लेके बारहा हाजिर होता रहता हूँ। अब वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आए आज के इस खास अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अमल क्या है? 8 रमजान मंगल के दिन का ये खास वजीफा है। बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। उससे पहले 8 रमजान मंगल के दिन की मैं खुसूसी दुआ करता हूं। मैं दुआ करूंगा, आपने आमीन जरूर कहना है। पता नहीं किसकी आमीन रब्बे करीम को पसंद आ जाए और हम सब की हाजात पूरी हो जाएं। ए मेरे मालिको मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शाने करीमी का वास्ता अपने प्यारे हबीब के सदके आज हम सब पर नजर करम फरमा। आज हम सब की मुश्किलात परेशानियों को गैब से ख़त्म फरमा दे। आज तेरे बंदे रेदो की हालत में है, भिखारी फकीर तंगदस्त बनकर बैठे हुए मेरे मौला, ये तेरी सिर्फ मोहताज हैं, ये तेरी मोहताजगी इख्तियार करते हैं मेरे मौला। मखलूक की मोहताजगी से बेनियाज फरमा दे मेरे मौला। हलाल रिस्क, हलाल ज़राए अता फरमा, ऐसे ज़राए और ऐसे रिस्क अता फरमा जिसको खाने के बाद हमारी औलाद नाफरमान ना हो, हमारी औलाद दीन की गद्दार ना बने, हमारी औलाद सिरात मुस्तकीम पर चले। मेरे मौला तेरी सिर्फ एक कुन की मोहताज है, हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जो लोग बे औलाद हैं उनको नरीने औलाद से नवाज दे, जो तंगदस्त हैं मेरे मौला उन पर खुसूसी अपनी नजर करम फरमा दे। मेरे मौला जिनके रोजगार नहीं है, कुशादा रोजगार अता फरमा दे। मेरे मौला फ़लस्तीन के मुसलमानों की तू बेहिसाब हिफाजत फरमा, फ़लस्तीन के मुसलमानों की तू मदद फरमा मेरे मौला। रोज़ाना की बुनियाद पर मुसलमानों पर जुल्म होते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर मुसलमान कट रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, शहादत के आला मर्तबत पे फाइज तो हो रहे हैं, लेकिन मेरे मौला तेरा दीन पस्ती का शिकार होता जा रहा है। तेरे मुसलमान बंदे पस्ती में जा रहे हैं, तेरे मुसलमान बंदे मायूस हो चुके हैं और उनको अब यूं महसूस होता है कि यहूदी बड़े ताकतवर हैं, हम में ताकत नहीं। हालांकि हम में वही ताकत थी कि कैसर व किसरा को हिला कर रख दिया था। मौला अली शेर खुदा ने घोड़े पर बैठे बैठे खैबर को उखाड़ के फेंक दिया था। आज भी अली के नाम लेने वाले जिंदा हैं, आज भी मोहम्मद का नाम लेने वाला जिंदा है, आज भी अबू बकर सिद्दीक के नाम लेवा जिंदा है,
آج بھی عمر فاروق کے نام لیوا زندہ ہے میرے مولا، صرف تیری مدد کا انتظار ہے، تیری ایک کن کا انتظار ہے میرے مولا، سب کے سب قہر بن کے برسیں گے۔ میرے مولا آسانی فرما دے، تو راضی ہو جا، مدد جاری فرما دے، امت مسلمان کی حفاظت فرما، آمین آمین آمین۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں آمین اپنے پورے نام کے ساتھ ضرور لکھیے گا، آپ کی دعاؤں میں شمولیت ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے، لاکھوں لوگ دیکھیں۔ آپ کی ایک آمین سے اگر کسی مسلمان کی مدد ہو جائے، اگر آپ کی ایک آمین سے میرا رب ہر دعا میں شامل ہونے والوں کی مغفرت فرما دے اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے مدد جاری فرما دے، تو آپ کتنے خوش نصیب ہوں گے۔ تو آپ نے ضرور آمین کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے نام کے ساتھ۔ اللہ والوں، وظیفہ کیا ہے؟ 8 رمضان المبارک ہفتے کے دن باوضو مصلی پر فوراً بیٹھیں، ایک بار درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور درود ابراہیمی جب آپ لوگ پڑھ لیں اس کے فوراً بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اسے پہلے ملاحظہ کریں۔ ابھی تک بہت سارے لوگ ویڈیو کو اسکپ کر کر کے اور کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہیں، لیکن اب رمضان کی 8 تاریخ ہے، منگل کے دن کا ایک ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں جو سورۃ الکوثر اور یا اللہ یا محمدو کا خاص عمل ہے۔ آپ کی چھوٹی سی غفلت، چھوٹی سی غلطی کوتاہی کی وجہ سے اگر ویڈیو اسکپ یا کاٹ کر دیکھنے سے اگر کوئی خاص حصہ، کوئی خاص بات آپ سے مس ہو گئی یا دعا آپ سے مس ہو گئی، پورا سال کا پچھتانا پڑے گا۔ اللہ والوں، پچھتانے سے بہتر ہے آپ لوگوں نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے۔ رمضان کی 8 تاریخ ہے، 8واں روزہ ہے، بزرگوں کا بتایا ہوا یہ عمل کر لیں، تقدیر کے بنتالے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھل جائیں گے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر یوں محسوس کیجئے گا کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا۔ آپ یہ بزرگوں کا بتایا ہوا عمل اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ لوگ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہوئے پڑھیں گے، یا پھر روضہ رسول پر موجود روضہ رسول کی سنہری جالیوں کو پکڑتے ہوئے آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو کریں گے، اور فوراً سے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد چاہے جتنا بڑا ہو، لیکن آپ لوگ رب کو دیکھیں کہ رب سے بڑا کچھ نہیں ہے، رب کی قدرت ہر چیز پر ہے، تو لہٰذا اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیے گا۔ نیت کر کے بیٹھتے ہی فوری طور پہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے گا اور آپ لوگوں نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کا جلالی نام ہے، عرش اعظم پہ لکھا ہوا نام ہے، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام۔ اس کو پڑھنا شروع کر دیں تو رب کی رحمتیں آپ کے پاس جلال میں آ جائیں گی۔ یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام۔ رب کریم کا یہ نام پڑھنے والا رب کی رحمتوں کے اور رب کے مقدروں کو اور رب کی جو نور ہوتا ہے وہ اس کو با لیتا ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا جلالی عمل ہے، یہ اللہ پاک کا وہ اسم اعظم ہے جو کہ عرش پہ لکھا ہوا ہے۔ پہلے عشرے میں، رحمت والے عشرے میں جو بندہ بھی یا ذل جلالی والاکرام اپنے مقصد کی، اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر بیٹھے اور تصور میں اپنی نیت رکھے اور اس عمل کو کرے، اللہ پاک اس کو پھر ایسا نوازتا ہے، ایسے رنگ لگاتا ہے کہ وہ ہل جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ پاک کا یہ جو نام ہے صفاتی یا ذل جلالی والاکرام، یہ اپنے اندر جلال سمیٹا ہوا ہے۔ جب آپ کوئی بندہ اللہ پاک کا یہ اسم اعظم پڑھ کر مدد طلب کرتا ہے، اس کی مدد فوری کی جاتی ہے۔ آج 8 رمضان ہے، منگل کا دن ہے، بزرگوں کا بتایا ہوا یہ خاص عمل ہے، آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار جب آپ لوگ پڑھ لیں، 11 ٹائمز آپ لوگ جب پڑھ لیں یا ذل جلالی والاکرام، ایک بار ہو گیا یا ذل جلالی والاکرام، 2 بار ہو گیا یا ذل جلالی والاکرام، 3 بار ہو گیا، اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 11 بار پڑھ لیں، اس کے بعد فوری طور پہ اب آپ لوگوں نے
دوسرا کون سا عمل کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ کرنا ہے، یہ وظیفہ بھی بڑا مجرب ہے۔ اس عمل کو پڑھنے والا سورۃ الکوثر کو جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں، اگر اس کے مطابق آپ لوگ پڑھ لیتے ہیں، انشاءاللہ رب کی رحمتوں کے سائے میں آ جائیں گے۔ آپ کی بڑی سے بڑی پریشانیاں، بڑی سے بڑی تنگ دستیاں، جو نبی پاک پر اتنے بڑے بڑے مظالم آئے تھے، اس میں نبی پاک نے اس سورت کو پڑھا، اللہ پاک نے اس سورت کو نازل کرا اور نبی پاک کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ تو آپ لوگ بھی جب اس سورت کو پڑھیں گے، اس نسبت سے پڑھیں گے اور آپ لوگ اس گمان سے پڑھیں گے کہ اللہ پاک مجھے ضرور عطا کرے گا، تو انشاءاللہ میرے رب کی طرف سے آسانیاں آ جائیں گی۔ اللہ والو، سورۃ الکوثر کو آپ لوگوں نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 7 بار پڑھ لیں تو پھر آپ لوگوں نے تیسرے عمل کی طرف بڑھنا ہے۔ اللہ والوں، بہت سارے لوگوں کے دل میں یہ سوال آئے گا، 7 بار سورۃ الکوثر پڑھنے میں ٹائم کتنا لگے گا؟ یہ تو ہم یوں پڑھ لیں گے۔ اللہ والوں، دھیان سے پڑھنا ہے، آرام آرام سے، محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے اور اپنے ذہن میں اپنے مقصد کو سوچتے ہوئے پڑھنا ہے۔ جب اپنے مقصد کو سوچتے ہوئے پڑھیں گے نا تو یہ 7 بار پڑھنے میں بھی وقت لگے گا۔ محبت اور عاجزی کے ساتھ پڑھیں گے نا تو اس میں بھی وقت لگے گا۔ جو لوگ تیزی سے پڑھتے ہیں نا، اللہ پاک کی رحمتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اللہ پاک کی رحمتیں جب ان پر برس رہی ہوتی ہیں، جب وہ درود پاک پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمتیں اس پر برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ 110 رحمتیں اس پر برس رہی ہوتی ہیں، اس کے سائے میں وہ عمل کر رہا ہوتا ہے، اور جب وہ عمل خلوص دل کے ساتھ کرے، سچے دل کے ساتھ کرے، نیک نیتی کے ساتھ کرے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے ایسی آسانیوں کا بندوبست فرماتے ہیں کہ وہ خود بھی حیران اور پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ تو مانگا ہی نہیں تھا، یہ رب نے کہاں سے نواز دیا؟ میں نے تو یہ کہا تھا میرے مولا میری پریشانیوں کو دور کر دے، میرے قرضوں کا انتظام فرما دے، میرے مولا نے تو قرضوں کا بھی انتظام فرما دیا، اور قربانی کے لیے ایک فروا میرے لیے بیل بھی آ گیا۔ جو میں نے قربانی کری نہیں تھی، اللہ پاک نے میری قربانی کے بھی اسباب بنا دیے، میرے عمرے اور حج کے بھی اسباب بنا دیے، میرے اپنے ذاتی گھر کے بھی اسباب بنا دیے۔ اللہ والوں، اس طرح سے آپ لوگوں کے ساتھ معجزات ہوں گے۔ اللہ والوں، اکابرین کا بتایا ہوا یہ عمل ہے، بزرگوں کا بتایا ہوا یہ وظیفہ ہے۔ جو بندہ بھی اس عمل کو ستھرے انداز میں، اچھے انداز میں پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کو کامیاب فرما دیں گے۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا ذل جلال والاکرام پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے بتا چکا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے یہ بھی بتا چکا ہوں۔ بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اس طرح پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 2 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس کے بعد اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے وہ یا اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص وظیفہ ہے۔ تو رب کی ذات انشاءاللہ ایسا نوازے گی جب آپ لوگ ان 3 وظائف کو اکٹھا یکجا ہو کے یک کے بعد یک پڑھیں گے تو آپ کو پھر پتا چلے گا کہ رب کی ذات کتنی بے نیاز ہے، رب کی ذات کتنی بے نیاز ہے، جب آپ کو پتا لگے گا۔ انشاءاللہ آج جھولیاں بھرنے کا وقت ہے۔ آج عشرہ رحمت کا 8واں روزہ ہے، 8واں دن ہے، عشرہ رحمت کا 8واں دن ہے۔ اللہ والوں، یہ خاص عمل ہے، یہ وقت، یہ گھڑیاں، یہ قبولیت کی ہیں، یہ بار بار نہیں آئیں گی۔ یہ موقع سال میں ایک بار ہی ملتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس موقع کو پا لیتا ہے، اس دن کی قدر کر لیتا ہے، رمضان کے 8ویں روزے منگتھا بھکاری فقیر بن کر سورۃ الکوثر اور یا اللہ یا محمد یا ذل جلال والاکرام کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لیتا ہے تو رب کی ذات بیٹے بیٹے ہر حاجت کو پورا کر دیتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے جب پہلے یا ذل جلال والاکرام پڑھ لیا، سورۃ الکوثر پڑھ لیا، اب آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔
या अल्लाह या मोहम्मद जब आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग अपने सगीरा कबीरा गुनाहों की माफ़ी मांगते चले जाएं। आपके जो भी सगीरा कबीरा गुनाह हैं उन सबको तसव्वुर में लिया है और फिर आप लोग या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़े। इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि ये दो नाम ऐसे हैं आपको गिरने नहीं देंगे, आपको मायूस नहीं करेंगे, आपकी हर हाजत पूरी होगी। ये दो नाम पूरी कायनात के सबसे मुजर्रब नाम हैं। या अल्लाह पहले नंबर पे पढ़ना है, सबसे मुजर्रब और सबसे अफजल तरीन नाम है। फिर या मोहम्मद जो मेरे रब के बाद आता है, ये वो नाम है। अल्लाह वालों, जब आप लोग 10 बार पढ़ेंगे ऐसे या अल्लाह या मोहम्मद, एक बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद 2 बार हो गया, इस तरीके से 10 बार पढ़ेंगे और जब 11वें दाने पर आएंगे या अल्लाह या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पूरा पढ़ लेंगे, आपका अमल मुकम्मल हो जाएगा। फिर दुरूद पाक पढ़ लेंगे एक बार, वजीफा मुकम्मल हो गया। हाथ उठा के रब्बे कायनात से दुआ करें, फलस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह उरूज आएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको तरह तरह की नेमतों से नवाजेंगे। दुनिया जहान में तो नेमतें कुछ नहीं है, हमारे लिए तो अल्लाह पाक ने जन्नत सजा रखी है। अल्लाह वालों, रमजान के महीने को 11 महीनों तक सजाया जाता है और फिर रमजान की जब आमद होती है तो जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाते हैं। अल्लाह वालों, अल्लाह पाक इतना बंदोबस्त फरमाता है और हम लोग देखो लापरवाही कर रहे हैं, हमें अहमियत नहीं है, हम लोग बड़े बदबख्त लोग हैं, हमें कदर नहीं है। अल्लाह पाक ने क्या कुछ नहीं अता करा, जबान दी बोलने के लिए, दांत दिए चबाने के लिए, आंखें दी देखने के लिए, फिर भी हम लोग शुक्र अदा नहीं करते। हमसे 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ी जाती, हमसे नेक अमाल नहीं किए जाते, हमें अपने रिश्तेदारों में हमें साफ सुथरे लोग तलाशने में, सफेद पोश तलाशने में मुश्किल होती है। हम बाहर जाके दूसरों को राशन तकसीम कर रहे होते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम पर पहला हक हमारे घर वालों का है, उसके बाद फिर हमारे रिश्तेदारों का है, फिर हमसायों का है, फिर कहीं जाके दूर दराज बनता है। हम लोग सिर्फ नाम कमाने के लिए, फेम हासिल करने के लिए, हम लोग यूट्यूब टिकटॉक पे फेमस होने के लिए, फेसबुक पे पोस्टर लगाने के लिए एक गरीब को एक राशन का बंडल देंगे और तस्वीर खींच के स्टेटस लग जाएगा कि मैं देखो कितना मैं नेककार बंदा हूं, मैं कितना हाजी सनाउल्लाह हूं। अल्लाह पाक हमें रियाकारी के अमल से बचाए, क्योंकि अल्लाह पाक रियाकारी को ज़ाया कर देगा, रियाकारी को मुंह पे मार देगा। रोज़े महशर में जब हम लोग इस हालत में जाएंगे, अल्लाह पाक उस नेकी को हमारे मुंह पे मार के बोलेगा, जा जिसको दिखाने के लिए करी थी उससे अजर ले ले, मेरे पास नहीं आना। अल्लाह पाक इस तरीके से गुस्सा करेंगे, इस तरीके से जलाल फरमाएंगे। अल्लामान अल हफीज़, अल्लाह पाक हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह पाक हमेशा अपने रहमत के साए में रखे, अल्लाह पाक हमेशा हमें सिरात मुस्तकीम पे रखे, हमें दारे इस्लाम में दाखिल रखे, हमें मरते वक्त कलमात नसीब करे, जन्नतुल बकी से उठाए, नामा अमाल को सीधे हाथ पे दे। और मेरा मौला हमें कब्र के अजाब से बचाए, हशर के अजाब से बचाए, जहन्नम के नार के अजाब से बचाए। मेरा मौला हमें बेहिसाब किताब जन्नत अता कर दे। आमीन आमीन आमीन। सारे अच्छे नाम मेरे रब के लिए हैं, कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।